آج کا ناکامی سے کامیابی کا لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دل۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بزرگ ایسے ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضور سلطان بہو۔ آپ نے انسان کے دل کو ایک تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلانیاں جانے ہو۔ یعنی دل کو ایک بڑا وسیع پیش کیا ہے سلطان بہو نے۔ نمبر 2، حضور سلطان بہو فرماتے ہیں کہ یہ جسم ایک مٹکا ہے یا ایک چاٹی ہے، دل اس کی مدانی ہے، اور جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آگے جا کے روحانی لوگ ان کو کرنی والے لوگ کہتے ہیں۔ یہ کرنے سے نکلا ہے۔ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، آپ ماہر ہو جاؤ گے کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے۔ پھر جب آپ کرتے رہو گے، پیچھے کیمرے کے آگے آ رہی ہیں، کرتے رہیں گے تو پھر کرنی والے ہو جائیں گے۔ حضور سلطان بہو ارشاد فرماتے ہیں ڈیٹول وائرس ختم کرتا ہے، سیف گارڈ وائرس ختم کرتا ہے۔ وہ ویسے کا ویسا ہی اس نے جناب پانی ڈالا، اپنے ہاتھ سے اس میں چینی ڈالی، ہاتھ میں مکس کی اور پلا دی۔ پینے والا بڑا راضی، بڑا مطمئن، میٹھا پانی پیا ہے۔ پلانے والا بڑا خوش، میں نے بڑی سیوا کی ہے۔ اس کے بعد کوئی تھوڑا سا بزرگ آدمی نوجوان لڑکے کو جگت کرتا، جگت کہتا ہو تم میٹھے چول کتوں کھوانے نے۔ اس کا مطلب یہ تھا تو نے شادی کب کرانی ہے۔ آج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ میٹھے سے پرہیز نہیں کرتے، کولسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، شوگر ہو جاتی ہے، لہذا میں سادہ لوں گا سادہ لوں گا۔ اٹس اوکے۔ پرسکون لوگ تھے، عقل، علم، اسیسمنٹ نہیں تھی، نالج نہیں تھا، لیکن پرسکون تھے۔ آج کا نوجوان پرسکون کیوں نہیں؟ وجہ دل کے اندر وہ جو مٹیریل کٹھا ہے نا، اس نے محبت کے پھول کو ڈیمیج کر دیا ہے، اس نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اب اس میں جو پہلی 3 آیاتیں ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں اللہ کی شان کا اظہار ہو رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وفاداری کا اعلان ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم صرف تیرے ہی وفادار ہیں، صرف تیرے ہی منگتے ہیں، ہم صرف تیرے ہی بارگاہ میں جھکنے والے بھی۔ یہ اعلان وفاداری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اعلان وفاداری ہو گیا، اب بندے کو انعام چاہیے، ہدایت چاہیے، کرم چاہیے، سکون چاہیے۔ بھائی خالی داڑھی رکھنا ہی انعام نہیں، امامہ باندھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اکیلا یہی انعام نہیں ہے۔ سکون بھی ایک انعام ہے، برداشت ایک انعام ہے، درگزر کرنا ایک انعام ہے، شفقت کرنا ایک انعام ہے، خدمت کرنا ایک انعام ہے، چاہت کرنا ایک انعام ہے، یہ بھی انعام ہے۔ اب جب ہمیں انعام چاہیے تو اللہ پاک نے ہمیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر تمہیں انعام چاہیے، تجھے ڈائریکشن چاہیے، تم نے جانا کدھر؟ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگ سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ من ایک مٹکا ہے اور دل مدانی ہے۔ اب اس مدانی کو جو کرنی والے ہوتے ہیں
جو کرتے رہتے ہیں وہ اس میں دودھ ڈالیں گے، دودھ کو جمائیں گے، پھر دودھ میں مدانی چلائیں گے، پھر اینڈ پہ مکھن نکلے گا۔ اب یہ مکھن دودھ کا کلائی مکس ہے، نقطہ کمال ہے، عروج ہے یہ مکھن۔ اب مکھن کو بوائل کیا جاتا ہے، بوائل کرنے کے بعد وہ گھی بنتا ہے۔ گھی، دیسی گھی کی مٹھائیاں، سردیاں آ گئی، دیسی گھی کے پانڈے، دیسی گھی کے پراٹھے، دیسی گھی کی بٹ کڑائی، دیسی گھی کی دال۔ میری جو دادی اماں تھی وہ دیسی گھی سر کو لگایا کرتی تھی، ان کی کافی عمر ہو گئی لیکن بال نہیں سفید ہوئے۔ آج یہ بات سن کے حیرت ہوگی اس دور میں، دیسی گھی ہزاروں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دودھ 100-125 روپے کلو اور دیسی گھی 1500-2000 کے قریب کلو، یہ نکالا کہاں سے؟ اب اس کی میں ڈیفینیشن تھوڑی سی کرتا ہوں۔ انسان کا جو دل ہے نا، یہ مدانی ہے، اس کا جو من ہے یہ برتن ہے، وہ چاٹی ہے، وہ برتن ہے جس میں دودھ کو ڈال کے پھر آگے جما کے پھر ہم مکھن نکالتے ہیں۔ اب یہ جو دل ہے یہ ہمارا مدانی کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی کمرے کو آپ ہفتہ 10 دن 15 دن 2 مہینے 4 مہینے صاف نہ کریں، اس میں پڑے ہوئے فرنیچر خراب ہو جائے گا، اس میں پڑی ہوئی فریج خراب ہو جائے گی، اس میں خالی پڑا ہوا موبائل جو بند پڑا ہو وہ بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ اسے یوز نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو دل ہے اس کے اندر کاڑ کباڑ، غصہ، اناد، غیبت، حسد، مخالفت، دشمنی، یہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، جب یہ اکٹھا ہوتا ہے نا تو پھر ان کا ایک مکسچر بن جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے حلوہ بنانا ہو تو سوجی میں گھی ڈال کے اس کو بھونیں گے، پھر اس میں دودھ ڈالیں گے، پھر آگے چینی ڈالیں گے، پھر اس میں بادام گری ڈالیں گے، وہ حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو نفرت، غصہ، غضب، حسد، اناد، ذلت، اور اس کو لفظ دینا، بھئی میں تو بات کرتا ہوں سچی، کسی کو چاہے غصہ لگے۔ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں، سچی بات کرنے کا شوق ہے، سننے کی ہمت نہیں ہے۔ کرنے کی عادت ہے، سننے کی بولے ذرا ہمت نہیں ہے۔ اٹس اوکے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب یہ سارا مکسچر بنتا ہے نا، اس سے ایک نئی ڈش، ایک نیا وجود، ایک نیا جسم یہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جسم ہے؟ وہ وجود، وہ جسم، وہ ڈش جو تیار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپلیکس کی۔ بولے ذرا کس کی؟ کمپلیکس، جس کو اردو میں احساس کمتری کہتے ہیں۔ احساس کمتری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کمپلیکس کی پہچان کیا ہے؟ کمپلیکس کی اور احساس کمتری کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہوں، دوسروں کو آپ نیچ کر رہے ہوں، چاہے وہ سچ کے ذریعے، چاہے اصول کے ذریعے، چاہے کسی گفتگو کے ذریعے، چاہے کسی گل بات کے ذریعے، چاہے کسی علم کے ٹول کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے جب آپ دوسرے کو ہیچ کر رہے ہو اور اپنی ذات کو اونچ کر رہے ہو تو یہ کمپلیکس ہے۔ سائیکالوجسٹ اس کو اوور ایکٹنگ بھی کہتے ہیں۔ بڑا اوور ایکٹر آدمی ہے، اور جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں وہ اوور ایکٹر بندے کو رشتہ نہیں دیتے، جو بہت زیادہ باتیں کرے، فالتو باتیں کرے، اپنی تعریفیں کرے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ ریئل میں نہیں ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ کوئی ایک چھوٹا سا مزدور ہے، اس نے روزی کمانی ہے، لا کے بچوں کو، فیملی کو دینی ہے۔ وہ روزی کسی 1000 روپے پر ڈے ہے، کسی کی 2000 روپے پر ڈے ہے، کسی کی 1,00,000 روپے پر ڈے ہے، بل گیٹس کی کروڑوں روپے پر ڈے ہے۔ اب وہ جو کمپلیکس ہے نا، وہ اوور ایکٹنگ کا روپ دھار لیتا ہے۔
جب اوور ایکٹنگ کا روپ دھارتا ہے تو پھر دوسرے کی ڈیگریشن ہوتی ہے، پھر بندہ اندھا ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ قرآن مجید نے ایک اصول ہمیں دیا ہے، ہم قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن نے اصول دیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کر سکتے۔ کون سا بچہ ہے جو اس اصول کا کاربند ہے؟ نہیں ہے، دیا نا؟ کیوں نہیں اف کر سکتے؟ اس لیے کہ جتنے کمپلیکس کے وائرس، جتنے اوور ایکٹنگ کے وائرس ہوں گے، جب وہ آپ کے پنپنے شروع ہو جائیں گے، گروتھ بن جائیں گے، تو پھر آپ جب وہاں جا کے ایسے جھکیں گے، وہ آپ کو اچھا بولیں برا بولیں، آپ بولیں گے نہیں، وہ سارے وائرس دھڑم سے نیچے گریں گے اور ریالٹی نمودار ہو جائے گی، ریالٹی شو ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا ایک اصول ہے، جو انسان کے من کے اندر نفرت، بغض، حسد اور انات، ان ساری چیزوں کو ملا کے بنتا ہے کمپلیکس احساس کمتری، وہ اس کو اس طرح سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دل بڑی وسیع کائنات ہے، دل کی کائنات بڑی وسیع ہے۔ اسامہ بیٹے توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، دانتوں کا کام ہے چبانا، زبان کا کام ہے ٹیسٹ لینا، ہاتھ پاؤں کا کام ہے چلنا، معدے کا کام ہے ہضم کرنا، جگر کا کام ہے خون بنانا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ دماغ کا کام ہے سوچنا، ساری باڈی کو دماغ چلاتا ہے۔ اب جو محبت کے وائرس ہوتے ہیں، مٹیریل ہوتا ہے، محبت کا خزانہ ہوتا ہے، محبت کا انعام ہوتا ہے دل کے اندر، ادھر دائیں بائیں باڑ لگ جاتی ہے نفرت کی، حسد کی، بغض کی، اناد کی، ذات کی، برادری کی، سیاسی جماعت کی، مذہبی جماعت کی، وہ جو باڑ لگ جاتی ہے نا، تو محبت کے پھول زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب محبت کے پھول زخمی ہوتے ہیں، پھر بندہ ٹوٹتا ہے، پھر بندہ بکھرتا ہے، پھر بندہ سمٹتا نہیں ہے۔ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دل وہ ہے کہ جس میں اللہ کا بسیرا ہے۔ کس کا ہے؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں ہیں، دل کی دھڑکنوں میں ہیں، اللہ کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ کبھی تو میرے پاس آئے نا، یہ ایک حقائق ہے، خدا خبر یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن اسے ایک میسج ملتا ہے کہ میرے پاس آئے نا تو میں تیری کنگھی کروں، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیری مالش کروں، تیری خدمت کروں۔ اب یہ جو وائرس ہے نا، یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو بزرگ ہو، ہم اس کی خدمت کریں، ہم ان کی سیوا کریں، ہم ان کی یہ خدمت کریں، ہم یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ انگریز نے ہمیں ٹائم کی پابندی دے کر نا 7 بجے کا مطلب ہے 6:59۔ آپ کام کرو، آپ کو ڈبل پے ملے گی، ڈالر میں پے ملے گی، دینار میں پے ملے گی، آپ کو ٹائم پہ کھانا ملے گا، کوئک کھانا، برگر، پیپسی، کوک۔ پچھلے سنڈے کا لیکچر میرا اسی پہ تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب کوئک ملا، ادھر وہ بزرگوں کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، وہ رسپیکٹ ختم ہو گئی، جس سے وہ محبت کے پھول نے سیکیور ہونا تھا، جس سے محبت کے پھول سے خوشبو نکلنی تھی، جس سے محبت کے پھول نے بہت ساری بدبوؤں کو ختم کر کے ایک مسکراہٹ، ایک پیار، ایک شفقت، ایک عنایت کا ایک ماحول بنانا تھا، وہ رسپیکٹ سے ختم ہو گئی۔ اب ہمارا پھول زخمی ہو گیا، وہ زخمی چیز مرجھا جاتی ہے۔ جب وہ مرجھا گئی تو انسان کے اندر آج سے 40 سال پہلے کے فرد اور آج کے انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بڑا ذہین ہے، ایک پکنگ پاور بڑی زبردست ہے اس کی، ایک لمحے میں بندی کو پہچان جاتا ہے، اس کی چال سے پہچان جاتا ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پہچان جاتا ہے۔
لیکن سکون میں اس سے بہت دور چلا گیا ہے. وہ لوگ پرسکون تھے، مطمئن تھے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو دل ہے، دل، اس کو مدانی کیسے بنانا ہے؟ جہاں اس سے بات شروع ہوئی تھی کہ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مٹکا ہے. آپ کی ریاضت، آپ کا علم، آپ کی کوشش، یہ دودھ ہے. اور دل ایک مدانی ہے، جو چلائے گا وہ اس میں سے مکھن نکال لے گا. اب ہمارے اس لیکچر کو آج 8واں سال شروع ہونے والا ہے. اس لیکچر کو ہر سنڈے، یہ ربیع الاول میں کو مس ہو سکتا ہے، رمضان میں مس ہو سکتا ہے، جب ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں عید کے دنوں میں مس ہو سکتا ہے، ادروائز یہ مس نہیں ہوتا سنڈے کا لیکچر. 8واں سال ہے. 8 سالوں میں اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہوں، اور آپ کو بھی چاہتا ہوں آپ بھی ادھر آئیں. کیا بھائی؟ کامیابی، میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے ناکامی سے کامیابی تک. پہلے میں نے یہ اوپر لکھتا تھا، میں نے کبھی اس کو اوپر کیا، کبھی نیچے کیا، کبھی یہ سے بڑا کیا، کبھی چھوٹا کیا. اب آ کے سیٹ ہو گیا. کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے ہو جاتا ہے. اس اوکے، آگے چلتے. اس کا ماں حاصل کیا ہے؟ اس لیکچر کا ماں حاصل یہ ہے کہ کامیابی کسی دکان پہ نہیں ملتی، کسی سٹور پہ نہیں ملتی، کسی پارک میں نہیں، کسی مال میں نہیں، کسی ملک میں نہیں، کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کامیابی. پھر کامیابی ہے کہاں پر؟ کامیابی ہمارے اندر ہے. کہاں ہے؟ بولیے ذرا، سارے بولیں ذرا زور سے. ہمارے اندر. اب ہم باہر سے عزت لے کر، باہر سے ہم رسپیکٹ لے کر، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. ہمارے دور میں جو ایم اے کر لیتا تھا وہ پورا ہاتھ ہی کسی سے ملاتا تھا. میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، آج رول دینے پہ. ٹھیک ہے. اور وہ آگے سے پوچھتا تھا کس کلاس میں پڑھتے ہو، میٹرک میں کتنے نمبر آئے تھے؟ اوہو بہت تھوڑے نمبر آئے. دوبارہ کر لیتے. اب اس کا حال چال نہیں پوچھا، اس کو پانی نہیں پوچھا، اس کو عزت نہیں دی، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ایم اے کی آڑ میں. وقت بدلا، آج وقت آیا. وقت بدلا. کامیابی تھی کہاں؟ دکان پہ؟ ادھر ادھر نہیں، اندر. کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ ہم باہر تلاش کرتے ہیں. اس نے میری عزت نہیں کی، مجھے پست کر دی ہے، سر آپ نے میری انسلٹ کی ہے. جبکہ وہ تو اندر پہ چوٹ لگی تھی. اندر جا، من کے اندر تیرا قیمتی خزانہ چھپا پڑا ہے. تو اس کو امپروو کر، اس کو سرچ کر، پھر اس کو ڈیولپ کر، کامیاب ہو جا. ہم جب باہر سے عزتوں کی خیرات لیتے ہیں اور منگتے کبھی سخی نہیں ہوا کرتے، منگتے کبھی سخی نہیں ہوا کرتے. ہم تو ایک ایک لفظ کے منگتے ہیں. آپ کو نہیں پتا میرا سٹائل بہت اچھا ہے، میں نے اینک بڑی اچھی پہنی ہے، میرے برقعے کی تعریف کرو، میری ٹوپی کی تعریف کرو. ہم تو کاسا لے کے نا منگتے خیرات لے رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا خیرات لے رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہم جٹ ہوتے ہیں، ہم بٹ ہوتے ہیں. کبھی کسی کا ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں. مسلمانی کو فخر سے کبھی بیان کیا ہے؟ نہیں. ذات کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم منگتے ہیں. بھائی مسلمانی کو فخر سے بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے تیرے چی مسلمانی ہے کیڑی ہے، وہاں ہم جھوٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں ہم جھوٹے ہو جائیں گے، پھر ہمارا کمپلیکس اور ڈیولپ ہو جائے گا. ادھر ہم جو باہر سے منگتے ہوتے ہیں محوش پتر، وہ کبھی سخی نہیں ہو سکتے. سخی وہ ہوتے ہیں جو خود کو خود عزت دیتے. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے ہاتھ بڑے زبردست. واہ، ایک انگلی چھوٹی تو نہیں، زبردست. ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان کی انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں یہ لیکچر دے رہا تھا سن رہے تھے، تو بعد میں ان کی باری سن کے کیا خوبصورت میرا ہاتھ ہے یار، اس چھوٹی انگلی نے میرے باقی انگلیوں کا حسن ہی بڑھا دیا ہے. بات تو نیگیٹو تھی، انگلی چھوٹی سی، لیکن انہوں نے کہا کیا خوبصورت یار، اس انگلی نے کمال کیا، حسن ہی بڑھا دیا. کسی اور کے پاس اتنا حسن نہیں جو میرے ہاتھ میں ہے. میں قریب والی چیز بھی اس سے پکڑ لیتا ہوں، بریک چیز بھی پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑی سی پتلی بھی ہے، اس کی مجھے خوبیاں مل گئی ہیں. جو اندر سے اپنی کوالٹیز کو پالش کرتے ہیں ایک ٹیچر کے ذریعے. ٹیچر ایک ملازم ہے، ایک غلام ہے، بس جسٹ اونلی غلام ہے. نہیں 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 نہیں، یہ غلام نہیں ہے. یہ دل کی دنیا کو صاف ستھرا کر کے خوبصورت بنا کے اس کو بدل دے گا. ٹھیک ہے؟ وہ صرف استاد بدل سکتا ہے یا ماں باپ بدل سکتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں بدلتے.
ماں باپ تو بیٹی کی شادی کر کے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. میں نے سینکڑوں شادی میں شرکت کیا، تو میں جاتے ہی بہت کم ہوں نا. وہ ماں باپ میرے پاس بیٹھی کدوں جان چھڈے گی بجری جئی، تمیز ہی نہیں انہوں بولن دی. پٹھی ہو کے سوندی ہے، سیدھی ہو کے سوندی ہے، انج سوندی ہے. میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں. میں نے دعا شروع کر دینی، تسبیح کر کے جیسے وظیفہ شروع کرنا. اللہ کی شان، اس کا ایک وقت قریب تھا، میری عزت بننی تھی، اس کی شادی ہو. شکر ہے جان چھڈی. وہ تو جان چھڑا رہی ہیں. کیوں؟ راز کیا ہے اس میں؟ راز کیا ہے کہ ہم اولاد محبت کے لیے پیدا نہیں کرتے. وہ خانہ پوری ہے، میرے 2 بچے نے 2 بیچیاں نے، لوگوں کو بتانے کے لیے پیدا کرتے ہیں. اگر محبت کے لیے کی ہوتی تو ان پہ محنت کرتے، ان پہ کوشش کرتے، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے، ان کو سپورٹ کرتے، ان کو کھینچتے. کھینچا ہے کبھی کسی ماں باپ نے؟ نہیں. تلاش کر لیں، نہیں ملیں گے آپ کو. استاد ملازم ہو گیا ہے تو پتر جی اتنا علم، حد ہو گئی علم کی. میں بات کر رہا ہوں، میری کو لفظ ادھر ادھر ہو جائے گا فوراً پکڑا جائے گا. اتنا علم کے اتنے پڑھے لکھے بندے کا لفظ پکڑنے والے موجود ہیں، پکڑا جائے گا. لیکن کامیابی کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں. اب یہ من کی دنیا، یہ اس کو ہم بہتر کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی قیمتی ترین ہیرا ہو ہمارے پاس، ہم اسے عام جیب میں ڈال کے پھرتے رہیں گے؟ کبھی نہیں پھریں گے. ہم نے فلموں میں دیکھا ہے، وہ جو دھوم 2 تھی یا 3 تھی، جس میں وہ اجے دیوگن تھا اور ایشوریا رائے تھی، اس میں قیمتی ہیرا ہوتا ہے، اس کے جناب ریز لگی ہوتی ہیں، بڑی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، بڑا خاص. وہ اجے دیوگن اوپر سے آتا ہے، ایسے اٹھا کے لے جاتا، وہ لے گیا. اتنا قیمتی ہیرا سادہ سی جیبوں میں عام جگہ پہ رکھتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی ہیرا اسے دل دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دل. ٹھیک ہے نا؟ دل مسلم حج اکبر است، یعنی بندے کا دل، اس میں بڑا حج ہے، صاف ستھرا ہو. کعبہ اس میں ہے، خدا اس میں ہے، میرے آقا کا جلوہ اس میں ہے، حضور کی آمد اس میں ہے. حضور مومن کے دل کے اتنے قریب ہیں، اور ہم نے اپنے دل کو جتنی فضول چیزیں اس کی آمادگاہ بنایا ہوا. 2-3 اصول ہم نے فرنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے یہ جو اصول ہیں یہ کاسا ہے، اس میں ہم خیرات لیتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری کلاس میں فلاں بہت ذہین ہے، خوش ہو جانے. اگر 2-4 دن کو کسی کی تعریف نہ کرے، جو تھوڑا سا خوبصورت 2 لفظ زیادہ پڑھا، چھوٹے کو سمجھا ایسے نہ کیا کرو، ایسے کیا کرو. اب ایک سائیکولوجسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو بتا رہا ہے 2 دن تو میری تعریف نہیں کی تھی، تجھے نہیں پتا میں نے کاسا پکڑا ہوا، میری تعریف کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو منگتے ہیں پتر، اور منگتے کبھی راہبر رہنما نہیں بنا کرتے، دینے والے بنا کرتے، لینے والے نہیں بنتے. ہم تو عزت کے منگتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمیں پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہماری چھوٹی سی پرابلم ہے. کیا میں نے لکھا بورڈ میں؟ برادری. میں آپ کو آج ریئل برادری بتاتا ہوں ہماری کیا ہے، ہماری اصل برادری کیا ہے. یہ دوسرے تو ویسے لفظ ہے. ہم بھوکے ہیں، ہم منگتے ہیں، معنی تقریباً سیم ہے، ملتا جلتا ہے. لیکن کبھی بھوک غالب ہوتی ہے، کبھی منگتا پن ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے. تجھے نہیں پتا میں ایک یوں ہوں، میں یوں ہوں. یہ یوں ہوں یہ کسی کو بتانے کے لیے ہے؟ نہیں، اس سے عزت لینے کے لیے ہے. باقی تو سارے لفظ لگائے ہوئے ہم نے اپنے ساتھ. وہ لفظ بھی ہم دوسرے سے عزت مانگ رہے تھے. ماشاءاللہ جی چیمہ صاحب نے، ماشاءاللہ جی علامہ صاحب نے. ٹھیک ہے، وہ بھی اب کاسا ہی ہے ایک عزت کا، جس میں ہم عزت لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ انسان وہ ہے، انسان جو دیتا ہے. لفظ انسان کے 2 میننگز ہیں.
پہلے کا معنی انس، بولیے ذرا. دوسرے کا معنی نسیان. نسیان کا معنی بھولنے والا. بلندہار کیا معنی ہے؟ بھولنے والا. انسان میں محبت کا جذبہ غالب ہے، لیکن ایک سسٹم ہمارے اوپر آ گیا ہے جس نے ہمیں اتنا ضرورت کے پیچھے دوڑایا، اتنا دوڑایا کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے اتنے اچھے کپڑے نہیں تھے، ہمارے جوتے اتنے اچھے نہیں تھے، ہمارا مکان اتنا اچھا نہیں تھا، آج ہمارے محلے میں کوئی برگر شاپ نہیں تھی، ہمارے شہر میں کوئی اچھا پارک نہیں تھا. آج سارا کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس سسٹم نے اتنا بگایا. جبکہ یہ انسان ایسا تھا، اس کو غصہ چڑھتا تو باہر نکل جاتا، تھوڑی دیر باہر جا کے اس کو خیال آتا ہے بیوی بھوکی بیٹھی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، چلو میں ان کے لیے کچھ لے جاؤں. وہ جب لے کے جاتا، سب سے چھوٹا بچے کو تو نہیں نا پتا ہوتا یہ غصہ کیا ہوتا ہے، یہ لڑائیاں کیا ہوتی ہیں. وہ بھاگ کے پاپا کی طرف آتا ہے، وہ اس کو انگور پکڑاتا ہے، جاؤ ماما کو دو. ماما کو بھوک لگی تھی، ادھا کھاندی ادھا سڑ دی، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتی. ہوں انگور دے کھا لے، منوٹ کو روٹی بھی لیا دے. ہوں وہ جا کے اٹھ کے روٹی لا دیتی ہے، گھر کا ماحول سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں ایک ایک پوائنٹ ہم ادھر رکھ لیں، ہم اسے ڈیلیٹ ہی نہیں کرتے. کسی نے مسنگ کی، پوری اوپر مور لگا کے بڑی فائل بنا کے ہم نے اپنے دل کی سیو میں رکھ لی. ہم بات کی جان ہی نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ہے نا. پرانے لوگ جب ان کے اکثر دماد رس جاتے تھے، پرانے لوگوں کو 6 مہینے بیٹھے نے، سس تے سہرا بیٹھا ہے، پتر من جا تیری سالی دا ویاہ کرنا ہے، وہ ویکھن آن والے نے، تو اوتھے ہوئے گا تے پھر آن دے. وہ بھی نخرے کر رہے ہوندا سی. وہ کوئی سیاح بندہ چپانا، انہیں کہا تو اس گل چوں کڈنا کی ہے، میں گیا تھا نا، مینوں حکا نہیں پوچھیا. ایویں فضول بات. ان کو نہیں پتا کہ میں کھانے کے بعد چائے پیتا ہوں، انہوں نے مجھے پوچھی نہیں. اس بات کو نہ بنا لینا. ایک آدمی درمیان میں نا، اس نے کہا وہ تو اس گل چوں کڈنا کی ہے، وہ جو کڈنا ہی وہ دس. جب اس نے دسیا نہ جانا، اس نے صلح کر لیا. جب صلح کرنے کہا بہ جاؤ تسی آرام نال، سارے کام میں کراں گا. پرانے لوگ جب بات کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے تو ڈیلیٹ ہو جاتی تھی. آج کے لوگ ڈیلیٹ نہیں کرتے، اگر تھوڑا سا کرتے ہیں تو ریسائیکل پن میں محفوظ رہتا ہے. ادھر سے فائل نکال کے لے جاتے ہیں. علی ذرا بات جاؤ. حضور تاجدار کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، اور وہ دور بڑا مختلف نوعیت کا دور تھا. بڑی پریشانیاں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، مخالفتیں، دشمنیاں، ہر وقت ٹینشن کا ایک ماحول تھا. تو جب حضور کا چہرہ مبارک مسکراتا، صحابہ کی عید ہو جایا کرتی تھی. حضور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں آج میں تمہیں ایک جنتی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے. فرمایا فلاں آدمی جنتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فلاں جنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی، وہ حضور جو بات کرتے اس کی ریسرچ میں لگ جاتے. آپ 3 دن ساتھ رہے، 3 دن 3 راتیں ساتھ رہے تو سیم ٹو سیم ایکٹیویٹی، ساری عادات، ساری روٹین، سارے معاملات سیم ٹو سیم. 3 دن کے بعد پوچھتے ہیں یار تمہارا اور ہمارا ایک جیسے یہ سارا معاملہ. لیکن حضور نے جو آپ کو الگ سے ٹائٹل دیا، اس کا راز پتہ نہیں کیا ہے. انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سننے والا اور محفوظ کرنے والا ہے. کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب رات کو سوتے ہو نا، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، مسنگ کی ہو، اس سب کو معاف کر کے سویا کرو. کیا کر کے سویا کرو؟ سارے بولیں گے معاف کر کے سویا کرو. ہم کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بندے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں سوتے ہوئے میں نے غصہ چڑھتا ہے، کدی سڑکوں میں نا کلاشن کو دگڑ سارے مار دیے، سارا زمانہ مار دیے، اسی کلے بچ ہوئی. یہ اتنا سب کو مارنا، رشتہ دار بھی نہیں صحیح، محلہ بھی نہیں صحیح، علاقہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی ملک بھی نہیں صحیح. صحیح کون ہے پتہ ہی نہیں. پیاس سے پوچھا جائے پھر صحیح کون ہے، ان کو یہ لفظ ہی بڑا آکورڈ سا لگتا ہے. بھائی کائنات میں کوئی تو صحیح ہوگا، کوئی نہیں صحیح. اچھا جی اللہ نے اس کا مطلب ساری غلط چیزیں بنا دی ہیں. نہیں میرا یہ مطلب نہیں. بھائی اور کون سا مطلب ہے؟
यही मतलब है, समझ आई। हजूर ने फरमाया माफ़ करके सोया करो, हम माफ़ करते हैं? करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? जितना रीफ्रेश करोगे, मोबाइल ना चलता हो, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, इसको रीसेट मारते हैं, सारा डाटा शुगल बार, अब नया मोबाइल हो गया, फ्रेश हो गया। हम अपने माइंड को, हमारे अपने दिल को रीसेट नहीं मारते। ऐसा ही है, रीसेट मारो, सारा गंदा डाटा शट अप बाहर। हाँ जी, अब हमें बताइए ज़िंदगी को आज से कैसे शुरू करना है। मैं अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होना चाहता, नाकाम नहीं होनी चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी में इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारनी है, रिस्पेक्ट वाली। कैसे करूं? मुझे हुक्म कीजिए। मैंने सारा डाटा डिलीट, मेरे साथ जिसने मिसिंग, भाई मिसिंग ही तो बताती हैं कि आइंदा मिसिंग किस तरह से होगी, लेकिन किरदार तो उसी तरह के ही होते हैं। उनमें से पहचानना है इनाम वाले कौन है, गजब वाले कौन है, गुमराह कौन है, वो असेसमेंट बंदे ने लेनी है। वो असेसमेंट चलेगी बरादरी पर, वो चलेगी फ़िरके पर, वो चलेगी सियासी मजहबी जमात पर। अगर हम उधर असेसमेंट बंद कर दें कि हमारे इस कॉलोनी में कौन असल चीमा है, कौन असल राजपूत है, अगर हम ये बंद करके इधर ले आए, हमारे इस कॉलोनी में इनाम वाला कौन है, गजब वाले और गुमराह को देख के इनाम वाला सेलेक्ट करके उसको फॉलो किया जाए, मसला ही हल हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मंगता नहीं बनना। भूख पे तो मेरे आका की सारी उम्र पड़ी है। इतने हफ्ते चूल्हा नहीं जलता था, पर तबीयत में कभी शिकायत नहीं आई। यकीन करो, एक दिन घर एक शायद घट हो जाए ना, इंज लगता है बीबी पाक को 6 महीने तो भुखी बैठी, ऐसे महसूस हो रहा है कि 6 महीने तो शायद कोई नहीं देखी। एक दिन को आधा घंटा आगे पीछे हो जाए, हमारा वो मुकाम है नहीं। आका ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, हमारा पेट कभी खाली नहीं रहा। उनके कपड़े पैबंद वाले थे, हम पुराने नहीं पहनते। पैबंद तो उससे आगे आएगा जहां से डैमेज होगा, फटेगा। भूख मेरे आका ने अपनी सीरत से दी कि ये दुनिया की चीज है, बंदा इसके बगैर जिंदा रह सकता है। 2-4 खजूरें, इतना सा दूध रह सकता है। आपने भूखा, सोच का भूखा। मेरी अम्मा कहा करती है कि मन का भूखे का इलाज है, सोच के भूखे का कोई इलाज नहीं। हमारी ये भूख चलती है कम्प्लेक्स की तरफ, फिर ये उन्स और नसियान का मतलब यह है कि सारी बातें पिछली भूलो। बड़िया ने की कितना छड़ दो, बच्चों का ज़हन मिल रहा है, इनकी शादी करें, इनको जिंदगी गुजारने दे, कुछ ही मुद्दत बाद तो हमने मर जाना है, इन्होंने रह जाना है। अगर ये गलत करेंगे तो खुद भुगत लेंगे। भूलो पिछली बातें, शफकत प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाओ, क्रिएट करो। फिर ये मंगते कासे पकड़ के ना ना ना, एक कदम आगे चलते हैं। भाई एक अमल को बार बार करने से, एक अमल को बार बार करने से रद्द-ए-अमल भी एक ही जैसा होता है। भाई सफ़ेद और काला रंग मिलाएं, नीला और पीला मिलाएं। नीला और पीला मिलाएंगे, 100 बार भी मिलाएंगे तो वही रंग बनेगा जो दोनों के मिलने से बनता है। सफ़ेद और ब्लैक मिलाएंगे तो जो तीसरा रंग बनेगा वही बनेगा। हम अपना अमल नहीं बदलते, अमल बदल जाता है आदत से। आदत से, आदत बदलती है सोच से। किससे? बोले जरा। अमल बदलता है आदत से, बोले जरा। आदत बदलती है सोच से, और सोच बदलती है सुनने से। ठीक है ना? पुराने बुजुर्ग पता क्या करते थे? पुराने अपने बच्चे को साथ लिया, 2 दिन अपने पीर साहब के उर्स पे चले गए। बच्चे को थोड़ी देर बैठे, चल पुत्र फाड़ो भांडे इधर कर, है बाल्टी इधर कर, है देग इधर कर। बच्चा एक्टिव करता था, आके फिर उससे बातें करते रहते। वो यार तूने वहाँ से ना सही नहीं देग इधर की थी। पुत्र ऐसे ही करते हैं, वक्त फ़क्त सोच टच करते रहते थे। उनकी सोच वहाँ रहती थी। जब वो पीर साहब घर आते तो सोच अटैच हो चुकी थी। सरकार को गल सुनाओ, उन्होंने कहा पुत्र आ काम नहीं, 1-2 ही बातें वो किया करते थे।
وہ ایک دو بات زندگی بدل دیا کرتی تھی. ہمارے پاس باتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، زندگی نہیں بدلتی. کیوں؟ ہم اپنی عادت نہیں بدلتے. عادت کے بعد عمل بدلے گا، اور جب عمل نہیں بدلیں گے تو سنیں، ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا، آخری جملے ہیں، ہیرے کو نمک میں رکھ دیں. کبھی ہیرے کو اس سائڈ سے نمک میں رکھیں، رکھا نمک میں، پھر کہ وہ ہیرا بھی نمک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے وہ دل کے اندر جتنا خلوص تھا وہ ہم نے بغض کے اندر رکھ دیا. یعنی سنیں، دھیان سے سنیں، یعنی ہم نے ایک اگربتی اتنی بڑی روڑی پہ لگا دی. کبھی لگا کے دیکھیے گا، بڑی سی روڑی پہ ایک اگربتی لگائیں گے، خوشبو نہیں آئے گی، بدبو میں اضافہ ہوگا. اتنا خلوص، اتنے بغض میں ہم نے اس میں رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی بغض ہو گیا، وہ بھی اناد ہو گیا، وہ بھی چڑچڑاپن ہو گیا، وہ بھی غصہ ہو گیا. ہمیں پہلے ساری گندگی صاف کرنی ہے. کیسے؟ ہاں جی، میں نے ساری گندگی صاف کر لی، 2 منٹ کا کام ہے سارا یہ. اب میں نے اپنی لائف کو سکسیس گزارنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ نہیں، لوگ طریقہ نہیں پوچھتے، الٹا ہمیں سمجھا کے جاتے ہیں، ہمیں بتا کے جاتے ہیں، ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں. اب میں ذرا حساب نہیں لگاتا، لوگ پہلے میرا حساب لا رہے ہیں. بندہ بیٹھا ہے، انہیں اتنے کچن بھی بنایا چھوٹا سارا، صرف دال روٹی دیتی سو، انہیں ساڈا کی حساب لانا. یعنی لوگ ہم سے حساب لگوانے آئے ہیں، اصل میں وہ ہمارا لگانے آئے ہیں. جب میں نے 4 کلاسیں پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی، میں پہلا میں حساب لا لا. جی اسی تو اڑکو آئے بڑا یقین رکھ کے. تو میں نے کہا اچھا میرے سے یقین رکھے جی، میرے مجھے جی بچیاں نے پٹھے پانا سے یقین رکھے، کی سے یقین اپنے کام سے رکھے. میرے سر کا ستان چڑھنا، چل کسی اور کو، بھائی اپنے لیے رکھا نا. ٹھیک ہے، ہم وہ جو چھوٹا سا شفقت کا، محبت کا ذرہ ہے، وہ بھی بغض میں دفن کر دیتے ہیں، وہ بھی بغض بن جاتا ہے. وہ بغض غصے میں، آپ کو تمیز نہیں، آپ سر ہوتے ہوئے، آپ شاہ صاحب ہوتے ہوئے، آپ ماسٹر ہوتے ہوئے، آپ پیر صاحب ہوتے ہوئے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. وہ اناد ابل کے وامٹنگ کی شکل میں باہر آ رہا ہے. جب اطمینان ہوگا تو سکون سے کھڑا ہوگا، اسے وہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی. وہ کہے گی ان کے لیے جو فلاں بات تھی وہ صرف میرے لیے تھی، میں نے اس پہ زندگی گزاری، باقی باتیں میری نہیں ہے. ایک اور پرابلم ہے، ہم دوسروں کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. اس کی بات پکڑی، اس کی پکڑی، نہیں، حضور واصف علی واصف فرمایا کرتے ہیں یہ بات آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کے اس کو مصیبت بنائے بیٹھے ہو، یہ تو اس کی بات ہے. آپ کی بات یہ ہے، آپ نے اپنی بات تو لی ہی نہیں. ہمیں اپنی بات لینے ہے. اب ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. سننا کس کو چاہیے؟ کویسچن. ہم کسے سنتے ہیں؟ جو ہماری بات نہ کرے. ایک دفعہ میں ایک پنچایت میں بیٹھا تھا، قاری صاحب کو مسجد میں نکالنے کی بات ہو رہی تھی، قاری صاحب نے اسی تو کر دینا. ایک بزرگ وہاں آ گئے، پنڈ کے چودھری نے کہا کیوں کر دو؟ بہت اچھا بندہ بیچارہ. کیا بندہ اچھا جی؟ اس کی خوبی کو بیان کر، اس نے آج تک ہمیں تنگ نہیں کیا آ کے نماز پڑھو. وہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعہ رو رو کے سناتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی رو لیتے ہیں. اس نے ہمیں کبھی کچھ کہا ہی نہیں. ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہماری بات نہ ہو، کسی اور کی بات ہو. سننا اس کو چاہیے جو صرف ہماری بات کرے. بڑی قیمتی زندگی ہے، ضائع نہ کر، پلٹ کے نہیں آنی. یہاں سے تھوڑے تھوڑے غلط تو صحیح ہو جو. ایسے نہیں کیا کرتے، ایسے کیا کرتے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. زندگی میں دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا، پھر زندگی بھی نہیں ملے گی، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. جب سے میں نے یہ باتیں شروع کی ہیں یہاں رش کم ہو گیا، ورنہ وہ 7 بجے لوگ آتے تھے، رات 9 بجے تک ان کی باری آیا کرتی تھی. کیونکہ میں اوپر کی بات، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم سنا رہے ہوتے تھے. اب ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کو غصہ لگتا ہے. آج تے سر نے صرف میری کلاس لئی ہے، آج تے لگ رہا ہے میرے منو ہی رگڑا لایا سر نے. اب سب کو ایسے لگ رہا ہوگا. یہ رگڑا نہیں، یہ درستگی ہے. ہیرے کو نمک کے ادھر رکھو، ادھر رکھو، ادھر رکھو، ادھر رکھو، بسم اللہ پڑھ کے رکھو، قول شریف پڑھ کے رکھو، آیت الکرسی پڑھ کے رکھو، نمک ہیرے کو کھا جائے گا، نمک نہیں چھوڑے گا. ہیرے کو بچانا تو اس کو نمک سے پہلے بچاؤ. سوچ اتنی قیمتی، اخلاص اتنا قیمتی، بغض میں رکھ دیا.
अनाद में रख दिया, गुरेज में रख दिया। एक लड़का घर में किसी के साथ मिक्स ही नहीं होता, मैच ही नहीं करता, वखरा ही है, पता नहीं वो किसी ने वखरे जमे हैं, वो किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं पुत्र, तेरी सारी खूबियाँ ज़ाया हो रही हैं। फिर तुमने डॉक्टर से दवाई लेनी है, फिर आस्ते आस्ते तुमने पागल हो जाना, फिर तुमने चेयर पे आना, फिर तुझे रोटी ऐसे पहले थोड़ी थोड़ी खा लिया करोगे, फिर तुझे मुंह में किसी ने डालनी है, फिर किसी ने मुंह में भी नहीं डालनी। पहले तुम आहिस्ते से अपना हाल बताया करोगे, फिर किसी ने पूछना, फिर इशारों पे आ जाए। ये है औकात। अपनी खूबी को जाया करोगे तो इंतहा यहां होगी, अपनी खूबी को यूटिलाइज करोगे तो इंतहा यहां होगी। ये कार किनकी? ये कायदे आज़म की कार है। अच्छा, इस पे बैठती तो कैसे बैठती होंगी? शेरवानी भी कायदे आज़म की। ये जना कैप है, जिंदर वजीर आज़म पहनेगा नहीं, हलफ नहीं उठाया जाएगा, ये कंपल्सरी है। जो अपनी खूबी को यूटिलाइज करते हैं उनकी चीज़ें यादगार हो जाती हैं। जो खूबी को यूटिलाइज नहीं करते वो एंड ते मूडियाँ, अल्लाह ही मेहरबानी करे, लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ अब बड़े कीमती लोग हैं, ज़ाया ना हो। अब ज़ाया हो रहे हैं भाई। ये शबाब की उम्र है, ये जो उसामा है, आपका नाम क्या था? तैयब है, आपका नाम क्या था? अहमद। ये शबाब है इनका, फुल जवान है। इस फुल जवानी में कौन सा कमाल हासिल किया है? हाँ, सारे पैकेज आते हैं, 40-50 नंबर जो सेव नहीं किए हुए वो ज़ुबानी आते हैं। ये कमाल हासिल किया। इसमें तो किसी एक फ़न का एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था, किसी एक फन। मेरा जो पहला लेक्चर डाउनलोड हुआ था वो ये था, आप किसी बात पे 2 महीने लगा दो, एक्सपर्ट ही ना आए, बेसिक आ जाएगी, बेसिक आपको आ जाएगी। हमने कभी फोकस करके 2 महीने भी लगाए हैं? नहीं। हम ना जहां हैं वहां नहीं है, हम कहीं और हैं। कहाँ है पता नहीं कहाँ। एक बैंक मैनेजर है, मेरे एक दोस्त थे, जब हम जाते थे ना छोटे छोटे, आपको पता है ना, हम ना वो जूस पिलाते थे, चाय दोपहर के खाने पे मैं बुला लिया करते। वो कहते थे आपकी मैनेजर साहब के साथ इतनी गपशप है, मुझे उतना ऑफिस बॉय रखा दें। वो ऑफिस बॉय मैंने रखा दिया 8,000 रुपये। इतना करना क्या है? ये चाय पिलानी है, कप धोने हैं, फाइल उधर दे के आनी है, कागज़ उधर लेके आना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे। ये बड़ा राजी। और मैनेजर साहब की 1.5 लाख रुपये तनख्वाह, आवाज़ार। मैं तो मुसीबत गल पा बैठा हूँ यार, क्या मुसीबत है, तनख्वाह की नहीं 1.5 लाख। मैं जना वहाँ होना चाहिए, वहाँ। भाई जहाँ है हम वहाँ नहीं हैं, और हम जहाँ नहीं हैं हम वहाँ होने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कमाल की मिसिंग है, कमाल की मिस्टेक है हमारी। हम जहाँ हैं हमें वहीं रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें वहीं रखना था, उसी घर में पैदा करना था। वही हमारे वालिदैन होने थे, वही हमारे बहन भाई होने थे, वही हमारा महल्ला होना था। कभी किसी ने अपने महल्ले की तारीफ की है? नहीं। उतनी दे क्यों? काहदा स्यापा पे है? छड्डो, दफा करो, सीधे जाओ तुसी गार्डन टाउन। जो तुहाडी गार्डन टाउन की औकात नहीं, ते सुकून ना मरो इत्थे। महल्ला क्यों नहीं ठीक? आपने किसी को इज्जत दी नहीं, वो आपको रिटर्न कैसे दे? आपने तो इज्जत ली है, तो अगलों के पास इज्जत ही इतनी सी है, उन्होंने एक दफा आपको दे दिया, आगे वो दे ही नहीं सकते, उनके पास है ही कोई नहीं। आप पलट पलट के उनकी इज्जत दे, पलट पलट की इज्जत दे, तो इज्जत पलट कर आ जाएगी। इंडिया के गाने का बड़ा प्यारा शेर मैं अक्सर सुना करता हूँ, दुख को क्यों बांटे, बांटे घट जाता है। बोले जरा मेरे साथ, दुख को बांटे घट जाता है, सुख को बांटो जाकर पलट आता है। वो गाने का पूरा शेर, जिंदगी खूबसूरत है, इस तरह से है, मुझे थोड़ा सा भूल गया। सुख बांटना चाहिए, आसानी बांटनी चाहिए, शफकत बांटनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं शफकत और आसानी इस तरह बांटे कि परमानेंट रहे। मेरे लफ्जों से आपको लगे कि सर बहुत अच्छे हैं, बोतल भी पिलाई इन्होंने, चाय भी पिलाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उधर को और बंदा आ जाएगा, साथ बिरयानी भी देगा, फिर वो अच्छा हो जाएगा। इलेक्शन के दिनों में जो जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं वो बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं, बाद में वो मिलते भी नहीं हैं।
تو کیا وہ اچھے ہیں؟ نہیں، اپنی ذات کی پہچان، بولیے ذرا کیا، ریپیٹ کیجیے، ذات کی پہچان۔ ہم وہ ہیں جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، پر ہماری حرکتیں کیوں کٹیاں ہیں؟ بس حرکتوں میں میری گفتگو ہر اتوار 11 سے 12 فکس ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اب ہم آخری جملے بولتے ہیں۔ جی سر، آپ نے ہمیں لیکچر دیا، فون پہ 4-5 علاقے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، ویسے بھی سنا جا رہا ہے، آپ کیا ہمیں کیا پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ کوشچن، اپنے دل کو کیسے صحیح کریں جناب؟ سن لیا آپ نے تو مولوی صاحب کی طرح رٹی تقریر سنا دی ہمیں، کیا کریں پھر؟ ہم بتائیں کیا کریں؟ بتاؤں پھر کیا کریں؟ بتا دوں؟ ایڈا ٹھلا سودا بھی منگی دکاندار نہیں دیتا۔ انہیں بولا پا جی منو بڑی جلدی کرا جائے، ذرا پہلے منو جائے مہربانی کرے اگا کر کے ہاتھ کر کے سودا لینا مہینہ پھر ملتا ہے۔ بھائی سب سے پہلے ایک فہرست بنانی ہے۔ کیمرہ دیکھیے گا، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک لسٹ بنانی ہے، 10 چیزیں لکھنی ہے اس میں، 10 تک۔ اور اکثر لوگوں کو 10 سے زیادہ کام آتے ہیں۔ یہ کوئی بندہ باہر جیسے کپڑے دھونے بھی آتے ہیں، روٹی پکانی بھی آتی ہے، ہانڈی پکانی بھی آتی ہے، پیاز کاٹنا بھی آتا ہے، جوتے پالش کرنے بھی آتے ہیں، ٹائم پہ جاب کرنا بھی آتا ہے، واپس آنا بھی آتا ہے۔ اسے پتہ ہے میں نے اس ٹائم میری کون سی بہن فارغ ہوگی میں نے کال کرنی ہے، میرا ابو کس ٹائم کار ہوں گے میں نے کال کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، میری منگیتر کب فری ہوگی، اس کا ابو پاس نہیں ہوگا تب میں نے کال کرنی، اس کو سارا پتہ۔ پھر ڈیوٹی کے سارے معاملات وہ مینج کرتا ہے، سارے معاملات، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ 10 چیزیں لکھیں گے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو یقین کریں آج تک کسی کام کو کسی بندے نے شروع کیا ہو وہ نہ ہوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس نے شروع ہی نہیں کیا۔ بندہ کام شروع کر لے، کرتا رہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ پرابلم ہے، ہمیں ہمارے پاس آنے سے پہلے اسٹوڈنٹ پوچھتے 2 منٹ انگلش آ جائے گی؟ بھئی یہ کرنے سے آئے گی، پریکٹس کریں، محنت کریں، آ جائے گی، کیوں نہیں آئے؟ آپ پلٹ کے ان کی عزت دیں، پلٹ کے عزت دیں، تو عزت پلٹ کر آ جائے گی۔ انڈیا کے گانے کا بڑا پیارا شعر میں اکثر سنا کرتا ہوں، دکھ کو کیوں بانٹے گھٹ جاتا ہے۔ بولے ذرا میرے ساتھ، دکھ کو بانٹے گھٹ جاتا ہے، سکھ کو بانٹو جا کر پلٹ آتا ہے۔ وہ گانے کا پورا شعر زندگی خوبصورت ہے، اس طرح سے ہے، مجھے تھوڑا سا بھول گیا۔ سکھ بانٹنا چاہیے، آسانی بانٹنی چاہیے، شفقت بانٹنی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں شفقت اور آسانی اس طرح بانٹے کہ پرماننٹ رہے۔ میرے لفظوں سے آپ کو لگے کہ سر بہت اچھے ہیں، بوتل بھی پلائی انہوں نے، چائے بھی پلائی، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ ادھر کو اور بندہ آ جائے گا، وہ ساتھ بریانی بھی دے گا، پھر وہ اچھا ہو جائے گا۔ الیکشن کے دنوں میں جو جتنے بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ بڑا اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں وہ ملتے بھی نہیں ہیں، تو کیا وہ اچھے ہیں؟ نہیں، اپنی ذات کی پہچان، بولیے ذرا کیا، ریپیٹ کیجیے، ذات کی پہچان۔ ہم وہ ہیں جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، پر ہماری حرکتیں کیوں کٹیاں ہیں؟ بس حرکتوں میں میری گفتگو ہر اتوار 11 سے 12 فکس ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اب ہم آخری جملے بولتے ہیں۔ جی سر، آپ نے ہمیں لیکچر دیا، فون پہ 4-5 علاقے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، ویسے بھی سنا جا رہا ہے، آپ کیا ہمیں کیا پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ کوشچن، اپنے دل کو کیسے صحیح کریں جناب؟ سن لیا آپ نے تو مولوی صاحب کی طرح رٹی تقریر سنا دی ہمیں، کیا کریں پھر؟ ہم بتائیں کیا کریں؟ بتاؤں پھر کیا کریں؟ بتا دوں؟ ایڈا ٹھلا سودا بھی منگی دکاندار نہیں دیتا۔ انہیں بولا پا جی منو بڑی جلدی کرا جائے، ذرا پہلے منو جائے مہربانی کرے اگا کر کے ہاتھ کر کے سودا لینا مہینہ پھر ملتا ہے۔ بھائی سب سے پہلے ایک فہرست بنانی ہے۔
کیمرہ دیکھیے گا، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک لسٹ بنانی ہے، 10 چیزیں لکھنی ہیں اس میں، 10 تک. اور اکثر لوگوں کو 10 سے زیادہ کام آتے ہیں. یہ کوئی بندہ باہر جیسے کپڑے دھونے بھی آتے ہیں، روٹی پکانی بھی آتی ہے، ہانڈی پکانی بھی آتی ہے، پیاز کاٹنا بھی آتا ہے، جوتے پالش کرنے بھی آتے ہیں، ٹائم پہ جاب کرنا بھی آتا ہے، واپس آنا بھی آتا ہے. اسے پتہ ہے میں نے اس ٹائم میری کون سی بہن فارغ ہوگی میں نے کال کرنی ہے، میرا ابو کس ٹائم کار ہوں گے میں نے کال کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، میری منگیتر کب فری ہوگی، اس کا ابو پاس نہیں ہوگا تب میں نے کال کرنی. اس کو سارا پتہ. پھر ڈیوٹی کے سارے معاملات وہ مینیج کرتا ہے، سارے معاملات، ٹھیک ہے نا. جب آپ 10 چیزیں لکھیں گے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو یقین کریں آج تک کسی کام کو کسی بندے نے شروع کیا ہو وہ نہ ہوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے شروع ہی نہیں کیا. بندہ کام شروع کر لے، کرتا رہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہ پرابلم ہے، ہمیں ہمارے پاس آنے سے پہلے اسٹوڈنٹ پوچھتے 2 منٹ انگلش آ جائے گی؟ بھئی یہ کرنے سے آئے گی. پریکٹس کریں، محنت کریں، آ جائے.